والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حابیل اور قابیل کا جو کل ذکر کیا تھا تو اس میں حابیل نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیکن یہ یاد رہے بچاؤ کرنا اپنا فرض۔ اگر کوئی شخص مارتا ہے، کوئی ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو بچاؤ کرنا اپنا حق ہے، دفاع ضروری ہے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ دفاع کے اندر دوسرے کو نہیں قتل کرنا کہ میں دفاع کرتے ہوئے وہ وار کرے تو دفاع کرو اور اس سے کہو مجھے قتل نہ کر، لیکن دفاع کے دوران اس کی گردن اتار دیں نہیں۔ نمبر دو، عزت اور مال اور جان کے لیے دفاع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر یہ شہید ہو جاتا ہے اپنے عزت مال اور جان کے بدلے تو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور اس دفاع پر کسی کا کوئی انکار نہیں۔ اہل سنہ کا اجماع۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ نمبر 3، مجھے داؤ لگے تو میں اسے قتل کر دوں، وہ کہتا ہے میرا داؤ چلے گا تو میں قتل کر دوں، تو دونوں جانمی کہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے یا اسلحہ کے ساتھ آج کے دور میں، تو قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، دونوں جہنمی۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے، اس نے اپنا بندہ قتل کر دیا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر پورا تیار تھا، حریص تھا، اس کا داؤ لگ گیا، اس نے قتل کر دیا، اور اس کا داؤ نہیں چلا، اس لیے دونوں جہنمی ہیں۔ کب تک جہنم میں رہیں گے؟ روایتیں تو بڑی وعید والی ہیں، اس لیے جذبات میں آ کر گھروں میں لڑائیاں اور فساد اور میاں بیوی میں لڑائی اور پھر اسلحہ تان لینا، وہ چل بھی پڑتا ہے ایسے۔ میں تو ایسے ہی کیا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص اپنے پسٹل کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سیٹ کر رہا تھا، اناڑی آدمی تھا، دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، ایسے کر کے اس کو کچھ کیا، سامنے سے اس کا بہنوئی آیا، سیدھی گولی اس کو لگی، کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو پھنسی ہوئی تھی اس میں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لگی اس بیچارے کو، اللہ نے اس کی جان بخش دی، بڑا عرصہ وہ ہسپتال میں رہا، یہاں پھنس گئے اس کے کہیں جا کر اندر۔ تو یہ فرمایا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، یہ ہے تقوی، کہ جان دے دی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کے خوف سے،
کہ میں نے اگر اس کو کیا تو یہ تو جہنم میں جائے گا اور مجھے بھی جہنم میں گھسیٹے گا۔ میں اس بادشاہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پالن ہار ہے، رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ میرا گناہ، جب میں تجھے قتل کرنے کے درپا ہوتا تو میرا گناہ بھی ہو جاتا۔ میرے گناہوں کا بوجھ تجھ پر ڈالا جائے گا قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے۔ ظالم اور مظلوم قیامت کے دن دونوں آئیں گے، ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم پر دے دی جائیں گے، ساری نیکیاں۔ جیسے وہ مفلس کون ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری ہے 2449۔ ظلم کرنے سے بچیے۔ یہ تو جان کا ظلم ہے نا اس واقعے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ویسے ہی ظلم، زیادتی، اس سے بچیے۔ پڑوسی پر ظلم، مسافر پر ظلم، ساتھ پہلے نمازی پر ظلم، کہ اس کی انگلی دبا کر پاؤں چڑھا کر اس پہ کھڑا کر دیا کہ بھاگ کے دکھا ادھر سے۔ اب تو اللہ کے ہاں اتنا انصاف ہوگا سبحان اللہ کہ جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، پرندے، چیلیں ہواؤں میں لڑ رہی ہوتی ہیں، جانور لڑتے ہیں، اللہ ان کو پیدا کر کے ان میں انصاف دلائے گا۔ بغیر سینگ والی کو اگر سینگ والی نے ٹکر ماری ہے نا، دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوائے گا، اتنا انصاف۔ تو ہمارے ہاں جو گاڑی کی پارکنگ میں زیادتی، گاڑی چلانے میں زیادتی، گزرنے میں زیادتی، ایک آدمی بیچارہ سفید کپڑے لے کر گزر رہا ہے اور گاڑی تیزی سے گزاری، موٹر سائیکل اس کے سارے کپڑے کر دیے خراب، تو یہ کل قیامت کے دن ایک ایک شے کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے سائیکل کی چابی بھی چھپا لی ہے اور دوسرا مسلمان پریشان ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے ابھی رکھی تھی ادھر، اس نے کالج جانا ہے، نوکری پر جانا ہے، جتنی دیر وہ پریشان رہے گا اتنی دیر جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر، اور میں فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا بدلہ یہی، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور قیامت تک جو قتل ہوگا اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے اس قاتل بیٹے کے سر ہوگا۔ دیکھو کتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، اربوں خربوں دنیا تہس نہس کر دی تھی یہودیوں کا قتل عام، جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس پر، کیوں؟ ابتدا اس نے کی تھی۔ تو گناہ کی ابتدا نہ کریں، اخاف اللہ، گناہ کی ابتدا نہ کریں، مسجد میں شرارت نہ کریں۔ رات کسی نے مسجد میں شرارت کی نا، سارے پنکھے تیز ترین چلا دیے، کئی لوگ بعد میں شکایتیں کرتے رہے، تکلیف ہوئی ان کو۔ موسم ایسا نہیں، شرارت کی کسی نے، طلبہ میں سے کی یا کسی بڑے نے کی، ایسے نہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھیے۔ اتنی زندگی مختصر ہے کہ صبح یا شام بندہ ایسا کہے گا میں اتنی دیر ہی رہا ہوں دنیا کے اندر، اور وہاں حساب بنڈل سر کے اوپر اتنا ہوگا کہ یہ بھی، اس لیے قرآن کہتا ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یہاں پر نامہ اعمال میں درج ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ معاف کرے گا تو حقوق العباد تو سر پر ہوں گے، اور اس کی وہاں ادائیگی نہ مال ہے نہ کوئی اور شے ہے، اپنی نیکیاں۔ کتنا بے وقوف ہوں میں کہ میں اپنی نیکیاں آپ کو دے دوں ساری کی ساری اور خود جہنم میں چلا جاؤں۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا بدلہ یہ، ظالم نہ بنیے۔ اللہ تعالی ہمیشہ رحم کرنے والوں میں ہم سب کو شامل۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔